يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. تمامی احباب محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار مدینہ سرور سینہ رحمت دو عالم سید دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھ کر کے اللہ کے پیارے حبیب حسنین کے نانا جان ہمارے درود کو سنتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے درود شریف الصلاۃ کملی والے دی سبال کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی. کملی والے دی سبال کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی. مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی، جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی. مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی، جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی. گل کے مقتل دے ون دو رے لخت جگر کیا زینب نے خدایا تیرا شکر. میری محنت دا اج میں نو ملیا سمر، میری اولاد ویراں دے کم آ گئی. مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی، جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی. اللہ کی حمد و ثنا، درود ناز سلام رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد یہ آج کی مجلس محفل خوبصورت مسجد میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیار کے محبت کے پھول پیش کرنے کے لیے جناب صوفی نعیم نقشبندی اور ان کے بھائی اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے مل کے یہ محفل
منعقد کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا یہ محفل پاک کا انعقاد کرنا جہاں سب بیٹھنے والے، سننے والے، سنانے والے سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ قاری محمد واجب چشتی گولوی، انہوں نے نصیر ملت تاجدار گولڈا کی منقبت جو کہ بارگاہ حسینیت میں خوبصورت انداز میں پیش کی، اور میرے بعد خطیب اسلام شیریں لسان حضرت علامہ صاحب پیر محمد شعیب چشتی، سب کے جانے پہچانے، میں بھی جانا پہچانا ہوں، کوئی نیا نہیں۔ وہ اتفاق ہے کہ کل ہی میں امریکہ سے 15 دن کے یعنی محرم شریف کے دوروں پہ گیا ہوا تھا، وہاں تو گلے پہ انشاءاللہ اثر ہے، لیکن آپ کی محبت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ نے خیال کر کے بیٹھنا کہ ہم بارگاہ حسینیت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسین لجپال ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ حسین لجپال بھی ہیں اور طاقت والے بھی ہیں۔ اگر لجپال نہ ہو تو کربلا میں بھی جنت تقسیم کر رہے ہیں، یعنی حر نے ادھر سے اشارہ کیا اگر میں آتا ہوں تو کیا ملے گا، فرمایا جنت تقسیم کر رہا ہوں۔ پیار سے سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جو بیٹا ہمارا نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ اس کی قبر کو اس کے جانے سے پہلے منور فرمائے۔ سب ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے یہ قرآن ہے، اور قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے 70 نیکی بلند آواز سے ماشاءاللہ۔ ہم آپ کے ساتھ پورے کے پورے غم میں شریک ہیں۔ اور پھر سید الشہداء امام حسین کا ذکر ذریعہ نجات ہے، اور یہ عبادت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ کچھ لوگ تو چند دنوں میں، مخصوص دنوں میں اہل بیت رسول کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت، عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اہل بیت، محبان اہل بیت، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم کچھ دنوں میں نہیں، پورا سال، اور سال میں ہر دن، اور ہر دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے جب تک ہم اہل بیت رسول پر درود و سلام نہ پڑھ لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ گویا نماز اللہ کی ہے، خالص اللہ کی، رعایت کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کی نماز میں اہل بیت رسول پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ بہرحال یہ دنیا سے جتنے بھی چلے گئے ہیں سب کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے، اہل بیت رسول کا ذکر۔ اور علامہ واجب چشتی صاحب نے، بابا ساجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، یعنی جنہوں نے 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت بگذشت، مزاجت و حال طفلی نہ گشت۔ اے ساتھی 40 سال تیرے گزر گئے، ابھی تیرے وہ بچپنا ہی نہیں گیا، پھر ایسا علم پڑھا، ایسا علم پڑھا، ایسا علم پڑھا۔ کوئی بھی دنیا کا انسان جو عالم بنتا ہے آپ کی کتابیں پڑھنے کے بغیر بنتے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اہل بیت رسول کے کتنے نیاز مند تھے، اور یہ یاد رکھیں کوئی بھی عبادت نیاز مندی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ عرض کرتے ہیں مولا میں اگر اپنی عبادت پہ ناز کروں گا مارا جاؤں گا، ریاضت پہ ناز کروں گا مارا جاؤں گا، صرف اور صرف میرے پاس ایک ہی وظیفہ ہے اور ایک ہی ذریعہ نجات ہے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکان ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول۔ یعنی ہم یہ عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، اور پھر دو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ ایک بالکل مختصر سا حصہ اور ایک دوسری جگہ سے پارہ نمبر 25 سے ایک پارہ نمبر 2 سے سورۃ البقرہ سے آیت جو لمبی ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے ان اللہ
مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی صبر سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ بے صبری کے ساتھ اہل بیت رسول کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت رسول کا ذکر وہی کر سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو صابر ہیں، اور انہوں نے بھی ایسا صبر کیا قیامت تک نہ کوئی کرے گا۔ سب نفوس قدسیہ، حتیٰ کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی پیش کر دیا، علی اکبر کی جوانی کو بھی پیش کر دیا، اون و محمد کو بھی پیش کر دیا، امام قاسم ان کو بھی پیش کر دیا، ہاں خطاب میں وہب بن عبداللہ قلبی کو بھی پیش کر دیا، لیکن سب کچھ سامنے ہے۔ ہمارے سامنے تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو ہم ہلتے ہی نہیں ہیں، قدم نہیں اٹھاتے، لیکن واہ حسین تیرے صبر پہ قربان گئے، واہ حسین تیری شجاعت پہ قربان گئے، تیری ہمت پہ قربان گئے، اور ہو بھی کیوں نہ، ہو بھی کیوں نہ۔ یہ حدیث سماعت فرمائے اور اسی سے مضمون شروع ہو گیا۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ ام فضل آ کر کرتی ہیں، حضور رات میں نے خواب دیکھا تو میں ڈر گئی۔ کیا خواب کیا دیکھا؟ حضور آپ کے جسم کا کچھ حصہ گوشت کا میری جوڑی میں آیا۔ جنرل توجہ سوال میں سیدہ ام فضل فرماتی سرکار کی بارگاہ میں، حضور میں نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کے جسم کا گوشت کا کچھ ٹکڑا، کچھ حصہ میری جولی میں آ گیا، تو میں پریشان ہو گئی، میں ڈر گئی۔ تو سرکار نے فرمایا اے چچی تمہیں مبارک ہو، بلند آواز تمہیں مبارک ہو۔ حضور میں ڈر گئی، آپ مبارک پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا چچی اس خواب کا رزلٹ یہ ہے، تعبیر یہ ہے، سرکار مدینہ سرور سینہ رحمت دو عالم سید دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام فضل اللہ کریم میری نور نظر لفت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ محدثہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت، اللہ ان کو بیٹا دے گا، اللہ ان کو بیٹا دے گا، وہ سب سے پہلے آ کے تیری جولی میں کھیلے گا۔ یہ ہے غیب دان نبی، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ آواز سے کہہ دو غیب دان نبی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری بیٹی کو اللہ بیٹا دے گا جو سب سے پہلے تیری جولی میں آ کر کھیلے گا۔ ان قریب وہ وقت آ گیا، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے حسین پاک عطا فرمائے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا حضور اللہ نے آپ کی بیٹی کو بیٹا عطا فرمایا، تیرے اور میرے نبی رحمت والا نبی لجپال نبی کرم والا نبی حرم والا نبی فضل والا نبی، اللہ نے جس کو جس شان عطا فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے رحمت کا تاج بنا کر بھیجا۔ سرکار تشریف لے کے آئے، توجہ سے سماعت فرمانا، میری طرف توجہ فرمائے۔ سرکار جب گھر تشریف لے کے آئے فرمایا علی جی حضور، سبحان اللہ، فرمایا اذان کہہ دی؟ نہیں حضور۔ فرمایا بیٹی فاطمہ اقامت کہہ دی؟ نہیں حضور۔ اب حسین کی عظمت پہ قربان جائے، حسین کی شان پہ قربان جائے، حسین کی رفت پہ قربان جائے، بلندی پہ قربان جائے،
حسین پاک کو اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں پہ اٹھایا. سبحان اللہ. کون سے ہاتھ؟ ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان اللہ. پیارے حبیب تیرے ہاتھ ہیں، یہ تو میرے ہاتھ ہیں. سبحان اللہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سبحان اللہ. ہمارے پیارے حبیب کے لیے تو نے نہیں مانی. یعنی قرآن کی آیت کا طریقہ بھی دیکھو، اسلوب دیکھو. اللہ فرماتے وما رمیت، پیارے حبیب کے لیے تو نے نہیں ماری. اذ رمیت آیت ایک ہے، وما رمیت تو نے نہیں ماری، اذ رمیت جب تو نے ماری. سبحان اللہ. پھر اللہ کیا فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما پیارے حبیب یہ کینکریاں تو نے نہیں پھینکی، کینکریاں تو نے نہیں ماری جب تو نے ماری. ولکن اللہ رما. فرمایا پیارے حبیب جب کینکریاں تو نے ماری وہ کینکریاں تو نے نہیں ماری، میں اللہ نے ماری. سبحان اللہ. اب پیارے حبیب اس ہاتھوں پہ میری طرف توجہ ہے. نبی علیہ السلام ید اللہ والے ہاتھوں پہ حسین پاک کو اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا وہ منظر تو سامنے لائی جائے. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں کسی کا نظارہ ہو جائے، کیونکہ ہم سب نسبت والے بیٹھے ہیں. قادری بھی بیٹھے، چشتی بھی، صابری بھی، نقشبندی بھی، سہروردی، شاذری، سب نسبت والے بیٹھے. ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں کسی کا اشارہ ہو جائے. سبحان اللہ. سرکار نے اٹھایا. تیرے اور میرے آقا حسین پاک کے چہرے کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حسین چہرہ ہے، سبحان اللہ. یہ خوبصورت چہرہ ہے، سبحان اللہ. یہ نورانی چہرہ ہے، اور جس نے اٹھایا وہ بھی نورانی ہے، بلکہ وہ صحابہ نور ہے. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. سرکار نے اذان سنانا شروع کی. وہ عجیب منظر ہوگا یارو، جب نبی علیہ السلام نے اپنے منہ سے اللہ کا نام بلند کیا ہوگا، اور اللہ فرماتے فرما پیارے حبیب وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى. وما میرا حبیب بات کرتے ہی نہیں، گفتگو کرتے ہی نہیں، جب اس کی زبان حرکت کرتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وما جب میرا حبیب اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے اس زبان پہ میں خدا ہی. سبحان اللہ. جب سرکار نے اللہ اکبر کہا حسین پاک نے سنا. اشہد ان لا الہ کہا حسین پاک نے سنا. جب سرکار نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے پہلے حسین نے آنکھیں نہیں کھولی. جب نبی علیہ السلام نے سنایا اشہد ان محمد رسول اللہ، حسین نے آنکھیں کھولی، اور حسین اس حسین چہرے کو دیکھتے ہی رہ گئے. سبحان اللہ. اور سرکار حسین پاک کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے. اور میں حسین دیکھنا جو میری اذان بے مثال ہے. سبحان اللہ. عرض کی مولا مجھے زبان دے، میں آج پہلے دن ہی اپنے نانا سے بات تو کر لوں. سبحان اللہ. عرض کی نانا جان اگر آپ کی اذان بے مثال ہے تو کربلا میں میری جماعت بے مثال ہوگی. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے حسین پاک کو اذان سنائی، اقامت سنائی. اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، اور اقامت کے بعد جماعت ہوتی ہے. حسین نے اذان بھی سن لی، اقامت بھی سن لی. اب جماعت کا وقت تھا. فرمایا بیٹا حسین میری اذان بے مثال ہے، نانا کربلا میں میری جماعت بے مثال ہوگی. حسین تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیری شان پہ قربان جائیں. یارو وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس بچے کے کان میں اذان محلے کے عالم دین نے کہی ہوگی، علامہ پیر طارق شعیب چشتی نے کہی ہوگی،
علامہ قاری وحدت چشتی نے کہی ہوگی، چلتے جائیے فیملی کے کسی بزرگ نے کہی ہوگی، ارے وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے کان میں اذان علی حضویری نے کہی ہوگی، جس کے کان میں اذان ہند الولی نے کہی ہوگی، جس کے کان میں اذان خواجہ پیر سلیمان دوستی نے کہی ہوگی، جس کے کان میں اذان شہنشاہ گولہ نے کہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان پیر سیال لجپال نے کہی ہوگی۔ چلتے جائیے، میں اختصار کر دے کے آتا ہوں، وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان امام اہل سنت، عاشقوں کی امام اچھا امام احمد رضا کا فادر بریلوی نے کہی ہوگی۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا، خوش نصیب ہوگا جس کے کان میں اذان امام ربانی مجدد الفیضانی نے کہی ہوگی۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کے کان میں اذان منبع صدق و صفا، سب سے پہلا مسلمان، یار سنت واضح، سب سے پہلا مسلمان صدیق با کمال نے کہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، عاقلوں میں، بالغوں میں، ذی شعور میں سب سے پہلا مسلمان صدیق با کمال، سبحان اللہ، جس کے کان میں اذان صدیق با کمال نے کہی ہوگی۔ ہاں کسی کے کان میں اذان عمر بن خطاب مراد رسول نے کہی ہوگی۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کے کان میں اذان سیدنا عثمان ذی النورین نے کہی ہوگی۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کے کان میں اذان مولا علی کائنات مرتضی علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، کرم اللہ وجہ الکریم علی نے کہی ہوگی۔ اسے تیری عظمت پہ قربان، تو خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، تیرے کام میں اذان نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر مختصر چلتے ہیں، تیرے اور میرے نبی نے اسی وقت جب حسین آئے جبریل بھی آ گئے۔ حضور مبارک ہو، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، جن کے ہیں اللہ ان کو نیک کرے، جن کو نہیں ہے اللہ حسنین کریمین کے توسل سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ رضوان سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جبریل آ گئے، حضور بیٹے کی مبارک ہو، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا، اے حضور اس تمہارے بیٹے کو تمہاری امت ہی قتل کرے گی۔ اب چاہیے تو یہ تھا معذرت ہاتھ لرز جاتے، حسین پاک ہاتھوں سے نیچے گر جاتے، نہیں، تیرے اور میرے نبی، رحمت والا نبی، فتوحا کے مکھڑے والا نبی، ندوا سے مازاق کے کچرے والا نبی، یہ میں بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، جو آپ میں بھی آپ قرآن ہی پڑھے، مازاق کے کچرے والا نبی، واللہ کی ظلموں والا نبی، علم نشرہ کے سینے والا نبی، ید اللہ کے ہاتھوں والا نبی، لاقسم بحاضر برد کی چال والا نبی، اسرا کی سحر والا نبی، رب کا حبیب، سارے جگ کا طبیب نبی۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر جمیل عطا فرمانا، ان اللہ مع الصابرین۔ اب جناب مولا علی کائنات کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرمانا۔ سیدہ خاتون جنت تہجد کے وقت وہ بھی اٹھتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرمانا۔ یارو جو انگلی کا اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، سبحان اللہ۔ انگلی کا اشارہ کرے اقتربت الساعہ، سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، اقتربت الساعہ، سبحان اللہ۔ یہ انگلی ایسے انگلی کا اشارہ فرمائے، اقتربت الساعہ، سبحان اللہ۔ تاکہ یہ سیکنڈ والی نا انہوں کہتے نہیں، الساعہ یعنی اے لمحہ کہہ لو، سیکنڈ کہہ لو، جس گھڑی، جس لمحے میں
تیرے اور میرے نبی نے شہادت والی انگلی کو اٹھایا. اقتربت الساعہ وانشق القمر. سبحان اللہ. وانشق القمر. چاند دو ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. وہ نبی اگر اشارہ فرماتے, دعا فرماتے, تو حسین سے یہ امتحان ٹل سکتا تھا, بے شک. لیکن نہیں. اللہ کے نبی کو علم تھا کہ حسین کے خون سے ہی دین کی آبیاری ہونی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یارو آج منبر رسول پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا آسان, گھر میں نرم و نازک بستر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا آسان ہے. دڑ کربلا میں ہو, سر نیزے پہ ہو, پھر قرآن کی تلاوت آئے. یہ حسین تیرا ہی کام ہے. بے شک. اب آؤ, تیرے اور میرے نبی سید الشہداء امام حسین کے نانا نبی. سبحان اللہ. جی پچھلے سے پچھلا جمعہ میں نے یہ امریکہ نیو یارک بروکلین کی مکی مسجد میں پڑھایا, حسین پاک کا یہی ذکر کیا. تو لوگ کہنے لگے آئندہ جمعے پہ اسی وقت آپ ہی پڑھائیں گے. تقریباً 10,000 سے زیادہ وہاں مجموعہ تھا بروکلین میں مکی مسجد. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے آپ نے ایک خوبصورت مسجد بنائی ہے, اس کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑے بڑے خوبصورت اللہ کی کار ہے. وہ اس کے 3 حال ہیں. جو نیچے والا اس کا فلور ہے نا, یعنی وہ جو کلر سکیم ہے, جب پتھر کی یہ سارا ہے, اوپر والے سے نہیں ملتی, اوپر والے کی تیسرے سے نہیں ملتی. خوبصورت مسجد, 10,000 سے زیادہ اجتماع ہوتا ہے. تو کہنے لگے جی آج نواسہ رسول کا ذکر سنایا, آئندہ جمعے حضور کے نانا حسنین کے نانا کا ذکر سنانا ہے. سبحان اللہ. یہ پچھلا جمعہ میں نے وہی پڑھایا تھا. تو حسین کا ذکر اور نانا کا ذکر ایک ہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, سرکار فرماتے الحسن منی سبحان اللہ. الحسین منی سبحان اللہ. فما الفاطمۃ بدعۃ منی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے, حسن مجھ سے ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اب وہی حسین جس کو سیدہ پاک خاتون جنت نے قرآن کی ڈوریاں دی, سبحان اللہ. دودھ پلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت سناتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ پاک خاتون جنت کی سیرت صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یارو بالکل آسان ہے. اگر تصور میں لے لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت کی ہم نے سیرت کو صورت کو اپنانا ہے, گھر میں اسی طریقے سے ماحول بن جائے, تو پھر ایسے بیٹے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الفاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اب وہ وقت بھی آ گیا, حسین بڑھ رہے ہیں, حسین بڑھ رہے ہیں. قربان جائے مسجد بھی مسجد نبوی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کو وہ شہر نصیب فرمائے آمین. جس شہر کا گرد و غبار بھی شفا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بیماریوں کا گھر, جب سرکار کے قدم لگ گئے رحمت والے نبی کے, اب وہ شفا کا گھر ہو. سبحان اللہ. اب وہاں نبی کی مسجد میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب. سبحان اللہ. قربان جائے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, اس نماز کا بھی کیا کہنا. یارو جس نماز کا مقتدی صدیق با کمال, سبحان اللہ. جس نماز کا مقتدی عمر بن خطاب, پیار سے سبحان اللہ بلند آواز سے, جس نماز کا مقتدی مولا علی کائنات عثمان ذی النورین یعنی دیگر اجلہ صحابہ اس نماز میں مقتدی ہے, اور امام ہے امام الانبیاء سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حسین تشریف لے آئے. حسین آگے مسجد میں صفوں کو چیرتے ہوئے, حسین چلتے ہوئے آ کر تیرے اور میرے نبی کی پشت پہ سوار ہو گئے سیدھے کی حالت. سبحان اللہ. پیار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حسین کا سوار ہونا ہی تھا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دینے والا جبریل سبحان اللہ. آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں, سلام پیش کرتا ہے,
اور اللہ کی طرف سے پیغام بھی پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ حضور اس وقت تک آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں تسبیحوں کی طوالت دے دی، سبحان ربی الاعلی اعلی، سبحان اللہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، تیرے اور میرے نبی نے 60 تسبیح۔ سبحان اللہ اگر ساڈے امام صاحب کو 2-4 تسبیح زیادہ پڑھ، مولوی تسی تے ویلے ہو سو نا، اگر پورے پڑھ مولوی کی تو جانا ستاولے سو۔ آ دیکھو نماز تیرے اور میرے نبی دی نماز، سبحان اللہ اور نماز کے مقتدی صدیق باکمال سبحان اللہ عمر بن خطاب، عثمان پاک، مولا علی کائنات، تمام صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہونے والا حسین سید الشہداء امام حسین سبحان اللہ سوار ہو گئے۔ حسین پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سواری کر دی تو ادھر سے جبریل آئے، تسبیحوں کی طوالت ہو گئی 72 تسبیح، سبحان اللہ 72 ٹائم، سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ حسین جب اپنی مرضی سے نیچے اترے کر گئے، والدہ نے فرمایا بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کی اماں جان مسجد میں گیا، نانا پاک نماز پڑھا رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ حالا اماں بھی جانتی ہے، لیکن مزے لے کے اماں پوچھ رہی ہے سبحان اللہ کہ میرے ابا نے حسین سے اتنا پیار کیا ہے، اور جبریل نے آ کے کیا کہا؟ حسین پاک تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری شان پر قربان جائیں، 72 مرتبہ سرکار نے پڑھا سبحان ربی الاعلی۔ اور حسین جب گھر میں آئے، والدہ نے فرمایا بیٹا کہاں گئے؟ نانا جان نماز پڑھا رہے تھے، میں پشت پہ سوار ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ نانا جان نے تسبیح لمبی کر دی، کتنی پڑھی؟ 20 30۔ نانا جان نے 72 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ والدہ نے کہا بیٹا نانا جان کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ عرض کی اماں جان، نانا جان نے مسجد میں سجدے کی حالت میں تسبیحوں کو طوالت دی ہے، میں ان تسبیحوں کی لاج کربلا میں رکھ دوں۔ سبحان اللہ ایک تسبیح کے بدلے اون پیش کروں گا، محمد پیش کروں گا، امام قاسم پیش کروں گا، امام علی اکبر پیش کروں گا، تینوں کا علی اصغر۔ میں آخری 2-4 بات یاد کر کے صرف عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد علامہ شعیب چشتی صاحب کا خوبصورت بیان ہوگا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وہ وقت بھی آ گیا، آہا حسین پاک منبر رسول پہ بیٹھنے والا، سبحان اللہ یعنی مسجد نبوی شریف کا امام، سبحان اللہ اور منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ دینے والا۔ سبحان اللہ آج کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، نہیں وہ نہیں ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے حسین کسی جاہ و جلال کی خاطر نہیں گئے، حسین کسی کرسی و وزارت و صدارت کی خاطر نہیں گئے، اور چھپ کیا شاہ زمانے دا پر شپندتا نہیں مذہب نانے دا، ایو مقصد سی کربل جانے دا کو لا الہ اس کلمے کی بقا کی خاطر بلا دعا سے حسین پاک صرف اس لیے گئے ہیں کہ میرے نانے کا دین باقی رہ جائے، دین باقی رہ جائے۔ اب سارے واقعات تو قاری صاحب بیان کریں گے، حضور برکت کے لیے حسین پاک کو مدینہ شریف کی وہ رات، 9ویں رات، یارو اب یہ منظر دیکھو، کربلا کی رات، 9ویں رات، آپ کی ہمشیرہ بہن بھی ہو تو ایسی ہو، دلیر بہن، عرض کی بھائی جان میری ایک خواہش ہے، میں بہن بتاؤ، لیکن یہ سوچ لینا کہ بتانے سے پہلے
کہ اس وقت میں کربلا پہ ہوں، مدینہ میں نہیں ہوں۔ اللہ کہا بھائی جان میری خواہش یہ ہے کہ کیونکہ سب کو علم ہے، آج کچھ وہ کہتے ہیں دھوکہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، سب کچھ یاد تھا۔ اگر یہ نہیں تھا تو سرکار صبر کی دعائیں کو فرماتی، اور سیدہ فاطمہ صبر کی دعائیں کیوں کرتی، اور مولا علی کائنات صبر کی دعائیں کیوں کرتے، سب پتا تھا۔ لیکن یہ امتحان تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے نے امتحان دے کے دین کو بچا کے امت مصطفیٰ پہ احسان عظیم کیا۔ سبحان اللہ عرضی بھائی جان میرا دل چاہتا ہے آپ آج جی بھر کر قرآن کی تلاوت کریں، سبحان اللہ جی بھر کر اللہ کی عبادت کر لو۔ میں ساری رات آج اس کربلا میں خیموں کے ارد گرد پہرا دوں، سبحان اللہ قربان جائیں۔ حسین پاک ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سبحان اللہ عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے۔ وہ وقت بھی کیا عجیب وقت ہوگا، آدھی رات کا وقت ہے۔ جناب سیدہ زینب فرماتی میں نے دیکھا کربلا کے میدان میں ایک برقع پوش، آج کچھ روایات بیان کرنے والے اپنے وہ خطابات کو پتہ نہیں کیا سے کیا رنگین کرنے والے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب امتحان تھا۔ اگر یہ ہوتا تو یہی سیدہ معصوم ہے، بے خبری سے معصومیت کے عالم میں سر سے کپڑا اتر گیا۔ اللہ نے کہا سورج تو ہی حیا کر لے، اپنی آنکھوں کو بند کر۔ یہ ذکر حسین نہیں ہے، یہ ان کی بے صبری بیان ہوتی ہے، یہ صابر ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ حسین، بلند آواز سے کہیں واہ حسین، یا حسین، زندہ حسین، جاوید حسین۔ اور حسین شہادت دے کے یہ ثابت کر گئے کہ مدینے والے اور حضور کے گھرانے والے آج بھی زندہ ہیں۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبحان اللہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سبحان اللہ یہ ہے صبر کرنے والے۔ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، لیکن پانی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پھر بھی سامنے ہے۔ یہ 10ویں کا وقت بھی آ گیا، اور وہاں جماعت فجر کی بھی ہوئی، کربلا میں بھی اذان ہوئی۔ وہ کون سی اذان تھی؟ کوئی لمبی چوڑی اذان نہیں تھی، وہ وہی اذان تھی جو آج مدینہ الرسول میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ وہ وہی اذان تھی جو آج اللہ کے گھر میں ہوتی ہے، جو ابھی ہم عشاء کے وقت کہیں گے، جو ہم نے مغرب کے وقت اذان کہی ہے، وہ وہی اذان تھی۔ صبح اذان بھی ہوئی، جماعت بھی ہوئی، وقت گزرتا گیا۔ حسین پاک نے جب علی اصغر بھی پیش کر دیا، 6 مہینے کا معصوم علی اصغر جب پیش کر دیا، ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو گاڑ کر امام اٹھ کھڑے ہوئے اپنے دامن کو جھاڑ کر، اور پھر حسین پاک نے فرمایا یہ بتاؤ کون سا وقت ہے؟ کہا حضور ظہر کا وقت ہے۔ فرمایا پانی لاؤ میں وضو کر کے نماز پڑھوں۔ آواز آتی ہے حسین اگر پانی دینا ہوتا تو معصوم علی اصغر کو دیتے، علی اکبر کو دیتے، قاسم و عباس کو دیتے۔ فرمایا سن لو میری نماز تمہارے پانی کی محتاج نہیں، میں نے بھی اہتمام حجت قائم کرنی تھی۔ سبحان اللہ ارے لوگوں مجھے تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مانگا تھا پانی کا شان فرات سے، ہاں منہ سے کیوں نہ کرتے کیونکہ ملنا تھا ذات سے۔ اب حسین پاک خیمے سے نکلتے، آخری پیغام حسین پاک کا میں کرنے لگا ہوں۔ خیمے سے نکلتے ہیں، آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں خیمے والوں کو،
لیکن وہی صبر جس کی دعا صبر کی نانا نے کی، والدہ نے کی، ابا نے کی. ٹور پیا خیمے جن زہرا دا. یہ واجد چیزی صاحب سر ٹاٹے واسطے آخری شعر تو اس بعد پھر قاری شعر چیزی صاحب اعلان میں کر دیا گا. ایسے مضمون میں بڑے خوبصورت انداز میں سنا. ٹور پیا خیمے جن زہرا دا اے تاکید سنا کے زینب بانو مول نہ پٹیو لاش میری تے آکے. نانا پاک ناراض نہ کریو منہ تو پلہ لاکے. اماں پاک راضی رکھیو درود سلام پہنچا کے. عابد بجڑا صبر کری تو نال دیوی دلاسا بہنا. عابد سونا اس دھرتی تے صدا کسے نہیں رہنا. حسین پاک نے فرمایا سن لو صبر کرنا ہے. اور نانا مصطفیٰ کی امت کے نام کہا میرے نانے کی امت مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے، بڑے سے بڑا وقت بھی آ جائے، نہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا، نہ اللہ کی عبادت کو چھوڑنا. ان اللہ